السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف، لیکن اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد پہلا جملہ جو ہے وہ کل ایک کامنٹ آیا تھا، اس میں لکھا تھا کہ طولی بالج، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اردو میں اس کا ترجمہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے کہ جانے دو یار، جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ چھل کرو یار، کوئی بات نہیں، چھوڑو یار، بھول جاؤ اس بات کو، یا اس بات کو زیادہ دماغ پر سوار مت کرو، یا اس پر زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت ہم اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ اگر عورت سے مخاطب ہیں تو ہم عورت کو کہیں گے طولی بالج۔ طول جو ہے لمبائی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ لمبا کرو، کیا لمبا کرو؟ بالج، اپنے دماغ کو، یعنی وہ دماغ نہیں جو فزیکل دماغ ہے، یعنی سوچ جو ہے ہماری، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں لمبی سوچ رکھو۔ اپنے دماغ کو چھوٹا مت کرو، اپنے دماغ کو بڑا کرو، مطلب بڑی بڑی باتیں سوچو، چھوٹی باتوں پہ دھیان نہیں دو وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عورت کے لیے طولی بالج، مرد کے لیے، مذکر کے لیے، اگر سامنے مذکر ہے، آدمی ہے، تو ہم اس کو کہیں گے طول بالک۔ معروف، عربی میں ہم کہیں گے معروف، تو یہ لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے معروف، یعنی مشہور، جانا پہچانا، پاپولر، جس کو سب جانتے ہیں، یعنی سب لوگوں میں اس کا چرچا ہے، سب لوگ اس کو پہچانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جس کی پہچان عام ہو، تو اس چیز کو، اس نام کو یا اس جگہ کو معروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ معروف ہوتا ہے۔ تو معرفہ اور نکرہ بھی اس کی مثال ہے کہ معرفہ مطلب وہ نام ہے جو معروف ہے، جو علم ہے، جس کو سب جانتے ہیں، جو سب کے علم میں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو معروف، مشہور، جانا پہچانا یا جانی پہچانی، یا پاپولر، یعنی جس کو سب جانتے ہوں، جس کے بارے میں سب کو معلومات ہوں، تو وہ چیز معروف ہوتی ہے، یا وہ نام معروف ہوتا ہے، یا وہ جگہ معروف ہوتی ہے۔ معروف۔ گس، کاٹنے کو بھی کہتے ہیں اور جھوٹ بولنے کو بھی کہتے ہیں بول چال میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ جھوٹ مت بولنا، تو ہم کہیں گے لا تقص علینا، یعنی لا تجذب، ٹھیک ہے، لا تجذب علینا، لا تقص کا مطلب ہے کہ جھوٹ مت بولو، اور دھوکے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ دھوکہ مت دو وغیرہ۔ تو یہ قص علیہ کا مطلب ہے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے یا آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ جھوٹ کے لیے ہے کہ لا تقص علینا، کہ ہمارے ساتھ جھوٹ مت بولنا، اور کاٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بول چال میں جھوٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جھوٹ بولنے کو بھی گس کہتے ہیں۔ یہ گس علینا، وہ ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، گس۔ یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ مجھے ایک باکس مچھلی کا چاہیے، جب مجھے ملا میں آپ کو ایک باکس واپس کر دوں گا، تو اس کو ہم عربی میں کہیں گے ابا، یعنی مجھے چاہیے، ابا۔ صندوق ہی ہے، یا باکس ہی ہے، باکس بھی بول سکتے ہیں، صندوق بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ یا سمک، ابا صندوق سمجھ، یا ابا صندوق سمک، یا ابا باکس، ٹھیک ہے، باکس بھی بول سکتے ہیں، صندوق بھی بول سکتے ہیں۔ ویوم احصل، ویوم اور جب، بول چال میں یوم استعمال ہوتا ہے، ویوم اور جب، احصل جب مجھے ملے گا، مجھے ملا یا مجھے حاصل ہوا، صندوق یعنی مجھے جب صندوق ملے گا، اپنا صندوق، ٹھیک ہے، یا اپنا باکس مجھے ملے گا، برد لک صندوق، برد لک کہ میں واپس کر دوں گا، برجع لک یا برد لک صندوق کہ میں آپ کا جو باکس ہے وہ واپس کر دوں گا، برد لک کا مطلب میں واپس کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ ابا صندوق سمک ویوم حصل الصندوق
برد لک صندوقک کہ آپ کا صندوق میں واپس کروں گا آپ کو، برد لک صندوقک، ٹھیک ہے، برجع صندوقک، برد لک یا برد صندوقک کہ میں آپ کا صندوق واپس کروں گا، برد لک آپ کو واپس کر دوں گا، یعنی آپ کا صندوق آپ کو ہی واپس کر دوں گا۔ تو ابا صندوق سمک ویوم احصل الصندوق برد لک صندوقک یا برد صندوق یا برد لک صندوق، سمک یا سمجھ، صندوق صندوق یا باکس۔ تو اس کو صندوق بھی بولتے ہیں، صندوق بھی بولتے ہیں، بول چال میں دونوں چلتے ہیں، صندوق یا صندوق، صندوق، ٹھیک ہے۔ تو زبر اور پیش کے بیچ میں پڑھنا ہے اس کو، صندوق صندوق۔ اس کے بعد والا جملہ ہے کہ میں نے آپ سے مچھلی مانگی تھی لیکن آپ نے مچھلی نہیں دی، آپ نے کہا تھا کہ 10 کا باکس ہے، ٹھیک ہے، 10 ریال کا ایک باکس ہے، تو ہم کہیں گے طلبت منک السمک، طلبت میں نے مانگا، ٹھیک ہے، یا میں نے مچھلی مانگی، تو مانگا یا مانگی دونوں کے لیے یہی استعمال ہوگا، طلبت منک آپ سے، السمک السمج یا سمک یا سمجھ، الف لام ملائیں نہ ملائیں، طلبت منک سمک بس ما اعطیتنی، لیکن آپ نے مجھے نہیں دی، ما اعطیتنی، ما نہیں، اعطیتنی آپ نے مجھے دی، ما اعطیتنی آپ نے مجھے نہیں دی، ٹھیک ہے، بس لیکن، لیکن دونوں بول سکتے ہیں، لیکن بھی بول سکتے ہیں، بس بھی بول سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم بول چال میں بس استعمال کرتے ہیں۔ طلبت منک سمک بس ما اعطیتنی، میں نے آپ سے مچھلی مانگی تھی آپ نے نہیں دی، قلت لی آپ نے مجھ سے کہا تھا، البوکس یا الصندوق، قلت لی کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا، البوکس یا الصندوق بعشر ریال، بعشر ریال کہ 10 ریال کا ایک صندوق ہے، یا ایک باکس 10 ریال کا ہے، آپ نے مجھے کہا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا اور جملہ اس طرح ہوگا، قلت لی البوکس یا الصندوق بعشر ریال، بعشر ریال، ٹھیک ہے، تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ 10 کا ہے۔ طلبت منک السمک یا طلبت منک سمج بس ما اعطیتنی، قلت لی البوکس بعشر ریال یا قلت لی الصندوق بعشر ریال۔ یہ جو ایک ہے کومنٹ، اس میں کیا لکھا ہے کہ جو میرے ساتھ سیدھا میں بھی اس کے ساتھ سیدھا ہوں، جو میرے ساتھ ٹیڑھا مطلب سیدھا نہیں تو میں بھی اس کے ساتھ سیدھا نہیں۔ تو اس کے لیے عربی میں شارٹ کٹ جملہ ہے، اوپر جو الی لکھا ہوا نا، الی کا مطلب ہے جو، ٹھیک ہے، الی ابھی شروع میں فی الحال ہم ماں کو نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، یہ جو ماں لکھا ہوا ہے بریکٹ میں اس کو چھوڑ دیں، آگے جملہ بولیں، الی یمشی معائی یا الی یمشی ویائی سیدھا، جو چلے گا میرے ساتھ سیدھا، یعنی جو میرے ساتھ سیدھا ہوگا، بمشی معہ سیدھا میں اس کے ساتھ سیدھا ہوں گا، ٹھیک ہے، الی یمشی معائی یا ویائی سیدھا، بمشی معہ سیدھا یا بمشی ویا سیدھا، ٹھیک ہے، معائی یا ویائی وغیرہ چلتا ہے دونوں، الی یمشی معائی سیدھا بمشی معہ سیدھا، الی ما یمشی معائی سیدھا ما بمشی معہ سیدھا، ٹھیک ہے، تو ما نیچے بھی لائیں گے اس کے ساتھ، بمشی سے پہلے لگائیں گے، اگر اوپر لگایا تو یہاں بھی لگائیں گے، جو میرے ساتھ سیدھا چلے گا میں اس کے ساتھ سیدھا چلوں گا، جو میرے ساتھ سیدھا نہیں چلے گا میں اس کے ساتھ سیدھا نہیں چلوں گا۔ تو الی ما یمشی معائی سیدھا ما بمشی معہ سیدھا، ٹھیک ہے، جو نیچے والا جملہ ہے بمشی معہ سیدھا جو لکھا ہوا ہے، تو اس سے پہلے ہم نے ما لگانا ہے اگر اس کو نفی میں لانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو میرے ساتھ سیدھا نہیں چلے گا میں اس کے ساتھ سیدھا نہیں ہوں گا۔ جملہ دوبارہ بولتے ہیں، دونوں طرح بولتے ہیں، اس بات میں بھی اور نفی میں بھی، الی یمشی معائی سیدھا یا الی یمشی ویائی سیدھا بمشی معہ سیدھا یا بمشی ویا سیدھا۔ تو ویا کبھی کبھی اس کے لیے آتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ چلوں گا، اس کے ساتھ جاؤں گا، جو میرے ساتھ سیدھا سیدھا جائے گا مطلب سیدھے جگہ پہ جائے گا، اچھی جگہ پہ جائے گا، تو اس کے لیے بھی ہم ویا وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ تو معائی جو ہے نارملی ہم بولتے ہیں کہ جو میرے ساتھ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، سیدھا چلے گا تو میں بھی سیدھا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلنے کا مطلب ہی نہیں ہوتا بلکہ لوجیکلی جو ہے نا میرے ساتھ جو چلے گا، مطلب جو دماغی طور پر، جو اخلاقی طور پر، یا مطلب کنورسیشن میں یا ڈیلنگ میں، یعنی ڈیلنگ میں جو میرے ساتھ صحیح چلے گا میں بھی اس کے ساتھ صحیح چلوں گا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اس لیے معائی اور ویائی دونوں چلتے ہیں لیکن معائی استعمال کریں گے زیادہ۔ الی یمشی معائی سیدھا بمشی معہ سیدھا، الی ما یمشی معائی سیدھا ما بمشی معہ سیدھا۔ ابھی ویائی کو بولتے ہیں الی یمشی ویائی سیدھا، ٹھیک ہے، یہ اصل میں ہے ویائی، لیکن بول چال میں تشدید کو تھوڑا اور کم کیا گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں
اللي يمشي وياي سيدة، وياي سيدة، وياي يا وياي سيدة، بمشي وياه سیدہ، ویا یا ویا تو دونوں چلتے ہیں. اللي ما يمشي وياي سیدہ، ما بمشي وياه سیدہ. تو اس طرح کا جملہ ہم بولتے ہیں. تو یمشی جو ہے چلنے کو کہتے ہیں، جو چلے گا، جو چلتا ہے. سیدھا سیدھا ہو گیا. فصحا میں جو ہے الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو سیدھا جو ہے یہ اماراتی ڈائلیکٹ میں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سیدھا ہی چلتا ہے، وہ سیدھا ہی بولتے ہیں. تو ہر زبان میں الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے. تو یہ الفاظ کافی تھے آج کے سبق میں. آئندہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ جو کامنٹس آئے تھے جن کے لیے میں نے بتایا تھا کہ میں ان کے مطابق ویڈیوز بناؤں گا، تو کار واش سے متعلق بنائی جائے گی انشاءاللہ. اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو بنے گی جو ٹائلز وغیرہ کی شاپ ہوتی ہے اس کے بارے میں بنے گی. اور ایک کل کامنٹ آیا تھا جو امارات میں آئے ہیں، ابھی ملکوین میں رہتے ہیں، تو فرنیچر کے شاپ پہ کام کرتے ہیں، تو اس کے متعلق انشاءاللہ وہ ویڈیو بنے گی. تو 3 ویڈیوز میرے پاس انشاءاللہ ہیں جو آگے آئندہ آ رہی ہیں، جن پہ کام سٹارٹ کر رہا ہوں. تو وہ ویڈیو بنے گی انشاءاللہ. اس میں مختلف قسم کے الفاظ، جملے ہوں گے اور چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہاں پہ، ان کی تصویریں لگانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو جتنے بھی مجھے ملتے ہیں، جتنے بھی الفاظ، جملے مجھے ملتے ہیں، میں اس میں ایڈ کروں گا تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور ان کے لیے بھی آسانی ہو انشاءاللہ. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کامنٹس کے ذریعے شیئر کریں. ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.